اب جب ان رضائل کی تہذیب ہوگی تو اسی کا نام ریاضت ہے، لیکن ان رضائل کے مہذب ہونے کے باوجود ان کی دیکھ بھال ہر وقت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ بس ایک مرتبہ ان کو مہذب بنا کر فارغ ہو گئے تو اب چھٹی ہو گئی، نہیں، اس کی چھٹی نہیں ہوتی، آخر دم تک چھٹی نہیں رہتی۔ میرے والد یعنی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ جنم روگ ہے، زندگی بھر کی بیماری ہے کہ آدمی ہر وقت اس بات کا دھیان رکھے کہ کہیں کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا، کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، کیونکہ مجاہدے کے نتیجے میں یہ رذائل فنا نہیں ہوتے بلکہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور کوئی بندہ گیا جماعت میں لگایا ایک چلہ، کسی اچھے دینی ماحول میں لگایا، تو اب اس کو لگا میرے اندر جو غلط عادات تھی، خراب خصلتیں تھی، وہ ختم ہو گئی، حالانکہ وہ ختم بلکہ کیا پڑ جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، ختم بالکل نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر وقت کیا رہنا پڑے گا، ہوشیار۔ کسی بھی وقت ان کے اندر جان آ جائے تو انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اس لیے ہر وقت دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اندر این راہ می تراش و می خراش تا دمے آخر دمے فارغ مباش، یعنی اس راستے میں ہر وقت تراش و خراش کرنی پڑتی ہے، آخر دم تک ایک لمحے کے لیے وہ فارغ ہو کر نہیں بیٹھا، ہر وقت فکر۔ آگے حضرت تھانوی فرماتے ہیں مادے کا استحصال جب تک نہ ہو تجدیدی معالجے کی ضرورت رہے گی، اور استحصال کی تدبیر نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی چیز کا مادہ بالکل ختم نہ ہو تو وہ کسی وقت بھی اپنا اثر دکھا سکتا ہے، اس لیے علاج معالجے کی تجدید کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ جب ہم ایک مرتبہ کسی بزرگ کے پاس گئے، جماعت میں گئے، کسی دینی ماحول میں گئے، اس نے مجاہدات کرائے، اصلاح کی، اس کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے حالات بہتر ہو گئے، برائیوں کی طرف اتنی زیادہ رغبت نہ رہی اور برائیوں سے بچنے کا اہتمام ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہ اب دوبارہ برائیوں کی طرف عود ہی نہیں ہوگا، بلکہ دوبارہ عود ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ موسمی بخار کا نسخہ پینے کے بعد کیا پھر آئندہ فصل میں بخار نہ ہوگا؟ وہ کون سی تدبیر ہے کہ صفرا ہی پیدا نہ ہو؟ اگر ایسا کیا جائے تو بہت منافع جو خلط صفرا سے متعلق ہیں وہ فوت ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں موسمی بخار، سردی میں کھانسی وغیرہ، اگر اس سال ہم نے کچھ ایسا علاج کر لیا، دوائی لے لی کہ وہ کھانسی وغیرہ کا مسئلہ ختم ہو گیا، اس کا مطلب نہیں کہ آئندہ جب سردی آئے گی تو پھر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو وہ ماحول آئے گا، وہ موسم آئے گا، وہ اپنا اثرات دکھلائے گا۔ ایسے اگر اچھے ماحول میں رہ کر ہمارے اندر جو رذائل ہے، گناہوں کی رغبت ہے وغیرہ وغیرہ وہ کم پڑ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہیں، ان نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، اس میں ایک مثال لکھی کہ ایک گاؤں والا گیا اور کہیں جنگل میں، وہاں ایک اژدہا بہت بڑا تھا، وہ ٹھٹرا ہوا، حرکت نہیں کر، اس نے اٹھا کر اس کو تھیلے میں رکھ دیا، اور صبح اس نے جو ہے علاقے میں تشہیر کرا دی کہ ایک بہت بڑا سپیرا آ گیا ہے، ہوتے ہیں نا وہ سانپ کے ماہرین، تو لوگ جمع ہو گئے۔ اب اس نے اپنا وہ کرتب دکھلانا شروع کر، دیکھو اتنا بڑا سانپ۔ تھوڑی دیر کے بعد جو دھوپ نکلی وہ اس میں سردی کی وجہ سے ٹھٹر گیا تھا، اب جب اس کو دھوپ لگ گئی اور اس نے ذرا سی حرکت کی، سب سے پہلے کون بھاگا؟ وہی سپیرا۔ تو حضرت تھانوی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ یہ حال اس نفس کا ہو جاتا ہے، جب کوئی اچھا ماحول مل گیا تو اچھے ماحول کی وجہ سے وقتی طور پر وہ دب جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ کے لیے وہ مردہ ہو گیا۔ اگر اس کو ذرا سا برا ماحول لگ گیا تو فوراً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ کر آ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو برے ماحول سے ہمیشہ دور رکھنے کا
اہتمام کرنا ہے اور نفس کے بارے میں ہمیشہ چوکن نہ رہنا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے، فرشتے کی خصلت کیا ہے؟ بے گناہ معصوم، یہ نفس کچھ عرصے بالکل فرشتہ گناہ ہوتا ہی نہیں، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمانی، اس سے کبھی یہ نہیں رکھنا کہ اب یہ پاک ہو گیا، اس سے بدگمانی رکھو، ذرا کہیں اس کو موقع مل گیا تو یہ اپنی اسی بری خصلت کی طرف لوٹ کر آئے گا۔